السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر القدوری کی 8ویں کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ باب التیمم، کون پڑھ رہے ہیں؟ عبدالرافع، عبدالحاد، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم ومن لم یجد الماء کیا پڑھا وهو آپ نے؟ کیا پڑھا؟ مسافر۔ باب التیمم تیمم، تیمم تیمم، ٹھیک ہے، چلیں۔ ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر وبينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر، أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء أشد مرزه، أو خاف الجنوب إن اغتسل بالماء يقتله بالبردة أو يمرزه فإنه يتيمم بالصعيد، وتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالآخر يديه إلى المرفقين، وتيمم في الجنابة والحدث سواء، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله بكل مكان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجس والنورة والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة، والنية فرض في التيمم ومستحب في الوضوء، وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله، ولا يجوز التيمم إلا بصعيد قاهر، ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وإن وجد الماء توضأ وصلي وإلا تيمم، ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. ويجوز التيمم للصحيح المقيم في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن توفته صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي، وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفته العيد، وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن توفته الجمعة توضأ، فإن أدرك الجمعة صلاحا وإلا صلى الظهر أربعا، وكذلك إن ضاق الوقت فخشي إن توضأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فاتته. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلي ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، وقال أبو يوسف يعيد. وليس على التيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء، وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجزل له أن يتيمم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإنه منعه منه تيمم وصلي. چلیں، اچھا، میں ایک بات یہ عرض کر دوں، ماشاءاللہ اتنی سارا آپ نے پڑھا کہ ایک تو یہ کہ ہمارے مطالعہ جو ہے نا، ایک عبارت کو آپ نے 3 سے 5 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، اور پوری غور سے پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ پورا سمجھ جاؤں میں اکیلے ہی سارا کچھ سمجھ جاؤں، کسی کی ضرورت نہ پڑے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سمجھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے۔ اور پھر بھی ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی سے، تو ان کو ذہن میں رکھنا بھی ہے ساتھ میں کہ میں یہ ساری چیزیں نہیں سمجھاؤں، تاکہ اور جب میں سمجھانے لگوں یا کوئی اور استاد سمجھانے لگے تو آپ اس کو غور سے سن سکیں اور جو ہے نا ذہن میں بٹھا سکیں، لکھ بھی سکیں۔ سب کچھ لکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پتہ ہو جب آدمی کو کہ کہاں لکھنا ہے، کیوں لکھنا ہے، کب لکھنا ہے، تو آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کوالٹی ہمارے یہاں کوالٹی ایشورنس آپ لوگ دیں، کوالٹی کنٹرول، کوالٹی ایشورنس دونوں چیزیں کمپنی کے اندر ہوتی ہیں، سبق میں بھی ہونی چاہیے۔ جو ہے بھائی سب اس طرح ہو کہ جو ہے نا کم ہو
لیکن معیاری ہو، سبق کم ہو، معیاری ہو، اپنے بلبوتے پر ہو، اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے نا کمی نہ رہے. باقی ہاں یہ اور تو اس وجہ کبھی زیادہ یہ نہیں سوچنا کہ زیادہ پڑھ لیں گے زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس میں پھر کوالٹی نہ ہو، فائدہ نہیں ہے. اپنے ذات پہ اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا نہ ہو، اپنی ذاتی ایفرٹس کو لگانا نہ ہو، ایک غلطی دوبارہ دہرائی جا رہی ہو اور پیچھے نہ دیکھا جا رہا ہو کہ پیچھے کیا غلطی کی جا رہی تھی اور وہ اب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اگر یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے بھی مطلب ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کر رہے ہیں اگر تو زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. مطلب کوالٹی کی وجہ سے کوانٹٹی کی وجہ سے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں چلے. اگر کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی آ رہی ہے تو یار بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے نا. ایک بات تو یہ ہے. ہاں اور اس کے بعد اب ہاں یہ کہ غلطیاں آ رہی ہیں تو اب غلطی سے گھبرانا ہے. جو گھبرا گیا وہ تو گیا، ڈر گیا، شرما گیا، اس کا تو علم کا سلسلہ ہی رک گیا. صحیح نا. یا پھر کوئی مایوس ہو گیا تو بھی گیا. بعض مرتبہ کوئی استاد بھی کبھی اپنے جذبے میں آ کے یا کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آ کے کوئی بات کہہ جاتا ہے، طالب علم اس سے جو ہے نا وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے. اول تو ایسے نیگیٹو لوگوں سے دور رہنا چاہیے، وہ انسان کو خراب کر دیتا ہے. لیکن ظاہر زندگی ہے، واسطہ پڑتا ہے. گھر والے ہوتے ہیں، والدین ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ استاد سے واسطے تو نہیں چھوڑا سکتے. جان چھڑا سکتے ہیں استاد سے؟ ہاں نہیں صحیح چھڑا بات ہے. سکتے. تو وہ لیکن تو بعض مرتبہ اور ہو جاتا ہے، غلطی بھی آدمی غلطی سے بھی کبھی کبھار خود کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہہ دیتا ہے کچھ، تو دل برداشتہ نہیں ہونا ہے. بس اپنے سبق کو غور سے محنت سے پڑھتے رہنا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اب یہ ہے کہ ہاں کوالٹی آپ پوری اپنے حساب سے آپ کوالٹی پوری دے رہے ہو پھر، اور کوانٹٹی بھی دے رہے ہو، کوالٹی بھی پوری دیتے کوانٹٹی دے رہے ہو. پھر بھی کب غلطی آ رہی ہے تو یار یہ تو اچھی بات ہے. آئیں گے تو سیکھے گا نا. ٹھیک ہے. اب یہی عبارت عبدالاحد پڑھے ساری کی ساری. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر، أو كان يجد الماء إلى أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، أو خاف الجنوب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرزه فإنه يتيمم بالصعيد. والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالآخر يديه إلى المرفقين. والتيمم في الجنابة والحدث سواء. ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجس والنورة والكحل والزرنيخ. قال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة. والنية فرض في التيمم ومستحبة في الوضوء. وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله. ولا يجوز التيمم إلا بسعيد طاهر. ويستحب لمن لم يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. إن وجد الماء توضأ وصلي وإلى تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. ويجوز التيمم للصحيح مقيم في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيرهم وخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة فله أن يتيمم ويصلي. وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد. وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الجمعة توزه فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر أربعا. وكذلك إن ذاك الوقت خشي إن توزه فتح الوقت لم يتيمم ولكنه يتوزه ويصلي فأتته. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم
وصلي ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يعيد وليس على التيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم فإن منعه منه تيمم وصلي. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی سمجھائے گا کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم یجد الماء جب پانی نہ پاؤ جب پانی نہ پائے اور وہ مسافر ہو او خارج المصری یا دو زمینوں سے باہر ہو وبینہ یا ان کے درمیان ہو بینہ و بین المصری یا ان کے درمیان ہو یا ان دو وبین المصری ان دو زمینوں کے درمیان ہو. نحو المیل یہ المیل کی ترجمہ نہیں ملا ہمیں. نحو المیلی نحو المیلی نحو المیل میل کسے کہتے ہیں؟ بس یہ تقریباً 1 میل 2 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے. اچھا یہ وہ والا میل ہے اردو والا. جی مائلز کلومیٹرز مائلز ہوتے ہیں وہ. او اکثر ہو یا اس سے زیادہ ہو. او کان یجد الماء یا پانی پائے الی انہ مریض اس کے استعمال سے بیمار ہونے کا ہو. اچھا ہاں صحیح ہے. فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه یا خوف ہو کہ اس کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا. او خاف الجنوب ان اغتسل یا اس سے پھیپھڑوں میں پانی جانے کا خطرہ اگر غسل کرے تو. بالماء یقتلہ یا پانی ٹھنڈے پانی سے مرنے کا یا بیمار ہونے کا خطرہ. فإنه يتيمم بالصعيد تو پھر تیمم کرے. سعید کا مطلب بھی ہمیں یہ اوپر چڑھنے کا مل رہا تھا. خالص مٹی کو کہتے ہیں تیمم. قرآن میں نا فتیمموا صعیدا طیبا صاف ستھری خالص مٹی کو کہتے ہیں. صحیح نا. مطلب خالص مٹی بھی انہوں نے ایسے ہی کہہ دی ہے اتفاقاً. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا خالص چیز ضروری ہے. اور دوسری ہے کہ اس کو تصحیح کا ایک عام مطلب بھی ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے میں حاشیے میں دیکھ لو. اسم لوجہ الارض زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے نا اس کو سعید کہتے ہیں کیونکہ اوپر چڑھا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو سعید کہہ دیا اوپر کی طرف ہونے. چلیے اچھا دیکھیں میں اب مجھے بھی تھوڑا سا موقع دے بات کرنے کا. باب التیممی ہے یہ جیسے کتاب الطہارتی ہے نا اضافت ہے. ہذا باب التیممی یہ بات دیکھیں کتاب قرآن کتاب کوئی بھی کتاب ہوتی ہے نا وہ کتاب کئی سارے فصول ابواب کتب کے اندر تقسیم ہوتی ہیں. صحیح ہے. یہ ایک کتاب ہے. کتاب کے اندر جو ہے نا پہلے دیکھو ہمارے اردو کے اندر کتاب کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں. یعنی اس طرح دیکھو باب کو اور فصلوں کا تو استعمال ہوتا ہے کہ یہ باب فلاں جو ہے نا آپ نے انگلش میں بھی آپ نے دیکھا ٹاپک ایک کتاب ہے اس کے اندر ٹاپکس بنے ہوئے ہوتے ہیں پھر سب ٹاپکس بنے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھا ہے نا یہ انڈیکس آپ اٹھا کے دیکھ لو کسی بھی کتاب کی انگریزی کے آپ اس میں ٹاپک ہے سب ٹاپک ہے. اردو میں ابواب اور فصول ہوتے ہیں. باب پہلا باب دوسرا باب پہلی فصل دوسری فصل. اسی طرح عربی میں ہے کتاب باب اور فصل یہ 3 چیزیں عربی کے اندر. کتاب کے اندر بھی کتاب ہے. صحیح نا. اب جو ہے نا سب سے اوپر جو ہے نا وہ کتاب ہے. یعنی کتاب تو ہے ہی جو کتاب آپ کو نظر آ رہی وہ کتاب نہیں. آپ کی انڈیکس کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے کتاب کے جو مضامین ہیں اس کے اندر سب سے اوپر کتاب ہے. پھر جو ہے نا باب ہے پھر فصل ہے. کتاب کے اندر جو ہے نا سب سے بڑی تقسیم کتاب ہے نا اور سب سے باریک وہ فصل کی ہوگی. تو جو ہے نا کتاب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا موضوع لے لیا جاتا ہے. صحیح نا. جیسے طہارت ہے آپ کے سامنے
طہارت کے اندر وضو بھی آتا ہے، غسل بھی آتا ہے، تیمم بھی آتا ہے، اور مسائل خفین بھی آتا ہے، سب آتا ہے۔ ایک اس کتاب الطہارہ کے نیچے یہ سارے ابواب آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باب کے اندر جو ہے نا کسی ایک بڑے موضوع کے متعلق ہے نا مختلف مسائل بیان کی جاتے ہیں، ہے نا، اور فصل کے اندر کسی ایک مخصوص چیز کو لے کے جو ہے نا اس کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب موقع آدمی کے اس مثال کے طور پر اب کنواں ہے، دیکھو اب کتاب الطہارہ، طہارہ کے اندر آپ چلے، اب کنواں ہے، کنویں کے مسائل، اب کنویں کو آپ باب نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ کنواں کیونکہ طہارت کے اندر آپ غسل وغیرہ کو آپ باب بنا دو، کسی بھی چیز کو باب بنا دو، لیکن کنویں کو آپ باب نہیں بنا سکتے۔ کنویں کو آپ جو ہے نا فصل بناؤ گے، کنویں کے متعلق فصل، اب کنویں کے سارے مسائل اس میں آ جائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو فصل الگ کے لیے فصل علیحدہ بھی کرو، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز باب کسی باب کے تحت آ بھی رہی ہو۔ شروع میں کتاب بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کتاب کے تحت آئی ہیں اور وہ کسی باب کے ذیل میں نہیں آئی، جیسے کتاب الطہارہ کے بعد آپ نے ڈائریکٹ مسائل شروع کر دیے، کتاب الطہارہ کے شروع میں کوئی باب نہیں آیا، کچھ مسائل ایسے تھے کہ صرف کتاب الطہارہ کے نیچے آتے، مطلب ڈائریکٹ کتاب الطہارہ کے نیچے آتے، اور کچھ اس کے اندر باب باندھ دی اور بابوں کے نیچے آتے، ایسا بھی ہوتا ہے، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ جب بھی یہ ہوگی اس میں اضافت ہوگی، باب التیمم یعنی ہاذا باب التیمم، صحیح ہے، یہ بات تو یہ ہوگی، اور ٹھیک ہے نا، تو یہ تیمم ہی نہیں ہے، تیمم ہی ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے تو تیمم فتیمم، صحیح نا۔ تیمم کون سے باب سے ہے یہ تیمم؟ کون، ہاں صرفی لحاظ سے اس کی کیا تحقیق ہے؟ یہ باب تفاعل ہے۔ باب تفاعل کا مصدر ہے، ہاں تفاعل سے جی جی تفاعل کا مصدر ہے۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ تیمم، آپ کو تیمم ہوتا کیا ہے وہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو ہے نا جو ہے نا زمین پہ 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہوتا ہے اور جھڑکنا ہوتا ہے، جھڑکنے کے بعد جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ پہ اور اپنے منہ چہرے پہ ملنا ہوتا ہے نا، پہلی مرتبہ میں آپ نے ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے، اور جو آپ کا جو حصہ وضو کے اندر متعین ہے دھونے کے لیے، اسی حصے میں آپ نے مٹی استعمال کرنی ہوتی ہے۔ پہلی بار زمین پہ دونوں ہاتھ مارو گے اور اس کو جھڑکو گے، اس کے بعد پھر چہرے پہ جو ہے نا اس کو ملو گے، دوسری مرتبہ مارو گے پھر بائیں والے ہاتھ سے جو ہے نا بائیں والے ہاتھ جو مٹی جس پہ مٹی لگی ہے پہلے اس سے جو ہے نا دائیں والے ہاتھ کو پورا پہلے جو ہے نا آگے کی طرف سے پہلے وہ جو یعنی جو حصہ آدمی کے کیا نام ہے ہتھیلی کے ساتھ ہے، ہتھیلی والی سائڈ کو کے پورے ہاتھ کو آپ ہتھیلی سے شروع کرو گے، ہتھیلی جو یعنی جو ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہتھیلی سے آپ شروع کرو گے اور پورا پیچھے تک لے جا کے پھر پیچھے سے لاؤ گے اور جو ہے ہاتھ کے اوپر والے حصے تک لے جاؤ، اسی طرح بائیں طرف پھر دایاں ہاتھ لو گے اور دائیں ہاتھ سے پورا دائیں ہتھیلی لو گے اور اس سے بائیں ہتھیلی سے شروع کرتے ہوئے پورا ہاتھ لو گے بایاں، پھر دایاں ہاتھ پورا لے لو گے، یہ سلسلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ من لم یجد الماء وهو مسافر، اب کہہ رہے ہیں کہ اب کرتا کون ہے تیمم؟ تیمم دیکھو وہ آدمی کرتا ہے جس کے پاس اس کو پانی نہیں ہے اور پتہ ہے کہ 1 میل کے اندر پانی موجود دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کم از کم 1 میل تک کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا کون کرتا ہے؟ وہ آدمی کرتا ہے جو کہ بیمار ہے نا، ہے نا، پانی ہے نہیں، پانی تو ہے لیکن وہ کیا ہے بیمار ہے، اگر وہ کرے گا تو جو ہے نا اور بیماری ہو جائے گی۔ یا پھر تیسرا بندہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے جو ٹھنڈے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈے علاقے میں ایسی ٹھنڈ ہے وہاں پہ کہ اگر اس کو خدشہ ہے اس بات کا کہ میں اگر جو ہے نا وضو کروں گا تو یا تو بہت زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، یا تو میرے اعضاء شل ہو جائیں گے یا میں مر جاؤں گا۔ اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ بعض مرتبہ دیکھو ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے اب لیکن وہاں پہ سہولیات دستیاب ہوتی ہیں، ایک گرم پانی، وہاں پانی ہیٹر موجود ہے، وہاں پانی گرم کر الیکٹرک ہیٹر ہے، پانی گرم کر سکتے ہو، یا پھر آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ آپ نے نہایا تو ٹھنڈے سے لیکن اس کے بعد آپ کمبل سے اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ کے اپنے آپ کو گرم کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیز اس کے پاس نہیں ہے، صحیح نا، اس کے لیے پھر یہ جو ہے نا حکم ہے، صحیح ہے، اور دھوکہ آدمی اللہ کو نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دے سکتا ہے نا، اللہ کو دے گا نہیں، تو اور سارے کا تعلق اللہ سے اور آخرت ہے نا۔ یہ وہ والا قانون نہیں ہے جو کہ پولیس اور ٹریفک اور لوگوں سے تعلق رکھتا ہو، اس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اس کا تعلق اللہ سے، آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، کچھ بھی گڑبڑ کرو گے اللہ پکڑے گا، ہے نا۔
تو یہ حقوق اللہ سے تعلق ہوتا ہے، حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے. مطلب جیسا کہ نماز ہے، مطلب یہ کیونکہ یہ بھی نماز کے لیے ہے. مطلب یجد الماء، ایک شخص تصور کر لیا ہے جس کے بارے میں بتا رہے کہ وہ شخص جو پانی، جسے پانی نہیں مل رہا، اگر یوں کہہ لو اگر کسی شخص کو پانی نہ مل رہا ہو، لم یجد الماء ہوا مسافر. اور یہ وہوا جب آتا ہے نا، وہوا یہ حال بتانے کے لیے آتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس حال اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ سفر پہ سفر میں ہے، ٹھیک ہے نا، اسے پانی بھی نہیں مل رہا اور وہ سفر میں، اس حال میں کہ وہ سفر میں، ٹھیک ہے نا. محاورہ ترجمہ کرو گے تو اس حال میں نہیں بولو گے، لیکن اگر آپ نحوی اعتبار سے اگر ترجمہ کرنے جاؤ یا نحوی ترکیب کی وضاحت چاہ رہے ہو تو یہ ترجمہ کر لو، لیکن با محاورہ کرتے ہوئے کبھی خدا ایسا نہیں کرنا ورنہ لوگ ڈریں گے. اور خارج المصری ہے نا، ومن لم یجد الماء ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ سفر میں ہے یا شہر سے باہر نکلا ہوا ہے، صحیح نا. شہر اب ضروری نہیں ہے کہ سفر پہ ہو، اب آپ وہاں نکلے ہوئے ہو، آپ ہائی وے پہ نکلے ہو، آپ ہائی وے پہ نکلے ہوئے ہو، وہاں پہ آپ کیا کرنے گئے ہو؟ آپ جو ہے نا کڑھائی کھانے کے لیے گئے ہو، صحیح ہے نا. تو آپ شہر سے باہر ہو لیکن آپ سفر پہ تو نہیں ہو. سفر پہ تو تب ہوتا ہے آدمی جب 48 میل کراس کرنے کا ارادہ ہو اور جو ہے نا وہاں پہ کہیں جانے کے ارادہ ہو. ایسے تھوڑی کہ آپ ہائی وے پہ جا کے نکل گئے اور کھانے کے لیے گئے ہوئے آپ اس کو سمجھو کہ میں مسافر ہوں. کوئی مسافر نہیں ہوں. ہاں اگر اتنا دور پڑ رہا ہو آپ کے گھر سے تو اور بات ہے کہ بن بھی جائے گا، لیکن ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کا خارج المصری بینہ ہوا بین المصری نحو المیل، صحیح نا. اس کے اور شہر کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہے. اچھا شہر سے مراد شہر بھی ہے اور وہاں پہ بھی پتہ ہے کہ شہر میں پانی بھی دستیاب ہے، وہ جگہ ہے اور ہوتا ہے شہر میں، اور اکثر یا اس سے بھی زیادہ ہے. یہ دیکھو یہ نحو کے بعد جو ہے نا مضاف الیہ ہوتا ہے، مثلو کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے یہ، اور یہ اگر بیچ میں آئے تو یہ نحبہ ہوگا، صحیح نا. صحیح نا. بینہم و بین المصری نحو المیلی، صحیح نا. ومن لم یجد الماء. اور اچھا یہ کبھی نحول بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نحوہ ہوگا ہمیشہ. ابھی آپ ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں گے کیا بن رہا ہے. اور یہاں دیکھیں یہاں بظاہر نحول بن رہا ہے. بینہ و بین المصری، دیکھو یہ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے. ومن ترکیب دیکھو، ومن لم یجد الماء، لم یجد الماء کا یہ اس کی حال کی تو فعل ہے، الماء فاعل مفعول ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، وہوا مسافر اس کا وہ جو ہے نا وہ کیا بن رہا ہے، حال بن رہا ہے اس کے لیے. وہوا کے لیے ایک اور آ رہا ہے خارج المصری، وہوا مسافر او کانا خارج المصری، صحیح نا. او صحیح نا. یہ خارج المصری جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا حال بن جائے گا، صحیح نا. اور یہ سے کانا اس کے علاوہ محذوف نکلے گا اور یہ اس کے خبر بنے گا. پھر یہ جو ہے نا مسافرون کے لیے معطوف بن جائے گا سارا مل کے، پھر وہ ہوا کے لیے خبر بن جائے گا، صحیح نا. اور خارج المصری بھی پڑھ سکتے، یہ خارج المصری پڑھنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے اعراب لگا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حتمی ہے. بہوا مسافر او خارج المصری یہ بھی پڑھ سکتے، صحیح نا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خارج المصری پڑھنے کے بعد یہ کہ آپ اس کو آگے والی جو بات ہے نا اس کو آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ بنا سکتے ہو، ظرف کانا کے لیے بنا سکتے ہو. کیونکہ بینہ ہوا بین المصری نحو المیلی اور اکثر کا تعلق جو ہے نا یہ خارج المصری سے مسافر سے نہیں. یہ بات سمجھنا، صحیح نا. مسافر ہے تو یہ والی بات نہیں ہے کہ اس کے اور شہر کے درمیان ہے. ہو بھی سکتی ہے کہ میں وہ بھی اگر، لیکن بات مطلب وہ بھی مسافر اگر شہر کے قریب ہو سکتا ہے، لیکن تعلق جو پوری عبارت کا جو بن رہا ہے نا مراد جس میں عبارت بن رہی ہے وہ خارج المصری کے ساتھ جوڑ کے بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو بینہ ہوا بین المصری، دیکھو بینہ نا عام طور پہ یہ خبر، یہ ظرف ہے نا تو یہ خبر بنتا ہے تو یہ خبر مقدم بنے گا. بینہ ہوا بین المصری جو ہے نا یہ مضاف الیہ سے مل کے، یہ کیونکہ ظرف ہے، ظرف ڈائریکٹ خبر نہیں بن سکتا اور خبر اس کے اوپر اعراب بھی نہیں آتا، یہ تو وہ ہے مبنی ہے. بین اس کے اوپر دیکھو بینہ بینو نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ خبر بنے گا تو بینو نہیں بنے گا یہ، کیونکہ یہ مبنی ہے بھائی، ہینا اور اس کی طرح. نحو پھر بھی معرب ہے لیکن دیکھو نا. تو بینہ ہوا بین المصری جو ہے نا یوجد یا ثابت محذوف نکلے گا تو اس کے لیے جو ہے نا خبر مقدم بن جائے گا. ثابت بینہ ہوا بین المصری اور سے یہ متعلق ہو جائے گا، اس کے لیے ضرب بن جائے گا ثابت کی، اور یہ پورا مل ملا کے خبر مقدم. نحو المیلی او اکثر او نحو المیلی او اکثرہ، صحیح نا. نحو صحیح نا. یہ کیونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے نحو اکثر بھی نا نحو کے لیے، لیکن کیا ہے کہ
کیونکہ غیر منصرف ہے. میں نے بتایا تھا کہ افعال کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا اس وقت اس کلاس میں شاید عبدالاحد بھائی ہے نا. تو وہ آپ کا مل ملا کے بنے گا خبر مبتدا مؤخر نحو المیل او اکثر ہے نا. یہ مبتدا مؤخر ہے, خبر مقدم ہے. یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کے جو ہے نا کیا بن جائے گا. اگر آپ کانا نکال دو خارج المصری سے پہلے تو آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو گے جو ہے نا, اس کے لیے حال بنا دو گے یا خبر بنا دو گے جو بھی ہے. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا کانا خارج المصری بینہ و بین المصری والحال انہ بین المصری و بینہ و بین المصری نحو المیل او اکثر ہے نا. یہ جس کے ساتھ یہ کچھ ترکیبی بات تھی. اب آگے آ جاؤ صحیح نا. او کا یہ لم یجد الماء تھا نا. اب آگے کہہ رہے ہیں او وجد او کان یجد الماء. یہ پیچھے والے کے شروع والے جملے کے ساتھ متعلق ہے. او کان یجد الماء کہ پانی تو پا رہا ہے. الا انہ مریض, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے. فخا اور مریض بھی اس طرح آگے اس کے لیے فا سے مزید وضاحت کر رہے ہیں. خاف ان استعمل الماء اشتد مرضه. مریض بھی ایسا کہ اگر ڈر لگا ہوا ایسے یار یہ آواز نہیں ہے اچھا ہے یہ آوازیں آ رہی ہیں یہ رک گئی. اچھا ان استعمل الماء اشتد مرضه, مریض بھی ایسا ہے کہ اگر اس کو ڈر ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا, اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اشتد مرضه اس کی بیماری بڑھ جائے گی, اشتد شدید ہو جائے گی. او خاف الجنوب, جنوب جنبی کو کہتے ہیں, یہ جنوب ہے. یہ خاف الجنوب یہ جنب, یہ پہلو کا نہیں ہے اس کا مطلب. جنوب جو ہے نا جنبی کو کہتے ہیں, یعنی جس کے اوپر حالت جو حالت جنابت میں ہو, جس کے لیے غسل ضروری ہو گیا ہو, ٹھیک ہے نا, جس کے ذمے غسل فرض ہو. جو کہنا چاہو ان استعمال الماء, اس کی یہ ان ہے یہ صحیح نا. یہ ان کے لیے شرط کیا بنے گا, ان استعمل الماء. ان جو ہے نا یہ شرط ہے, یہ اس پہ جزم ہے آخر میں ان. لیکن اذا حرک الساکن حرک بالکسر, اور ان استعمل الماء ہوگا. ان استعمل الماء اگر پانی استعمال کرے گا, آگے اس کی جزا کے اشتد مرضه, یہ جزا آ گئی ہے نا. اب یہ خافہ ایک اور خافہ آ رہا ہے آگے. یہ پورا ایک اپنے معطوف, یہ خافہ والا جو ہے نا یہ معطوف علیہ بن رہا ہے, اور اگلا خافہ یہ معطوف بن رہا ہے. اور خاف الجنوب, جنوبی جو ہے نا اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ اگر وہ انہیں پانی سے نہائے گا, انہیں اغتسل بالماء, انہیں اغتسل ان اصل میں تھا ان اغتسل, لیکن وہ حرف آپ کو پتہ ہے وہ الف جو ہے نا وہ حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے. ان اغتسل بالماء یقتلہ البرد او یمرضہ, اگر وہ پانی سے نہائے گا تو سردی اس کی جان لے لے گی, سردی سے مر جائے گا بیچارہ. اور یمرضہ, یا پھر وہ سردی سے بیمار کر دے گی. فإنہ, ٹھنڈ سے بیمار ہو جائے گا. فإنہ, جواب کیا دے رہے ہیں اس کا, کیا کرنا ہے اگر ایسا ڈر لگ رہا ہو تو. فإنہ یتیمم بالصعید, تو وہ مٹی سے جو ہے نا وہ کیا کر لے گا, تیمم کر لے گا. صحیح نا. یہ یتیمم نہیں ہوگا, یہ یتیمم ہوگا. یہ دیکھو یا آ رہا ہے نا, یہ یا حروف عطین میں سے ہے, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مضارع ہے. اور مضارع جو ہے نا عام طور میں نے بتایا تھا کہ رفع اصل ہے اسماء کے اندر بھی اور افعال کے اندر بھی. حالت رفعی جو ہے نا آپ دیکھو گے کہ جب بھی کوئی ایسی کوئی فعل یا کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی نا, تو عام طور پہ جو اسم ہے وہ حالت رفعی کے اندر ہے. مبتدا بنے گا, خبر بن رہا ہے اس طرح. تو اور ایسی جو ہے نا جب آپ آ جاؤ اس کے اندر اسم کے فعل کے اندر, تو فعل بھی حالت رفعی کے اندر ہے. البتہ ماضی کو حالت رفعی کا پتہ ہی نہیں چلتا, حالت کیونکہ وہ مبنی ہے. اور البتہ جو مضارع ہے اس کی 3 حالتیں پتہ چلتی ہیں. اس کے اندر جو 3 حالتیں وہ کون سی ہیں, رفع ہے, نصب ہے اور جزم ہے. وہ نظر آ رہی ہوتی ہے, پتہ چلتی ہے کہ بھائی یہ 3 حالتیں آئی ہیں. تو یہ اس پہ کوئی حالت, اس پہ کوئی نہ حروف ناصبہ میں سے کوئی لگا ہوا ہے, نہ جازمہ میں سے لگا ہوا ہے. کوئی لگا ہوا ہے یہ تیمم پہ نہیں لگا ہوا نا. یہ وہ یہ اور یہ کون سے وزن پر ہے. ہمیشہ جب بھی کوئی فعل آئے نا یہ دیکھو کہ کون سے وزن پر ہے, اور اس کے پیچھے کوئی ناصب یا جازم لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. بعض مرتبہ پیچھے تو نہیں لگا ہوا ہوتا, لیکن وہ جڑ رہا ہوتا ہے کسی پیچھے حرف کسی ان شرطیہ کے تحت آیا ہوا ہوتا ہے کبھی کبھار, ہے نا. اس کی مثال دیکھو, وہ تو وہاں جڑ رہا ہوتا ہے. اب جیسے
یہاں پر بھی جو ہے نا استعمالہ یہ ان شرطی سے جڑا ہوا ہے اور یہ خافہ بھی جڑا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں مضارع ہیں، یہ ماضی ہیں، تو ماضی تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی مبنی ہے تو اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اپنی حالت پہ وہ جو ہے نا اڑا ہوا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے بوڑھے لوگ جو ہے نا اپنے مزاج میں پکے ہوتے ہیں، تو یہ بوڑھا ہو گیا نا، ماضی ہو گئی ہے، تو یہ بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے، ماضی ہو جانے کی وجہ سے اس کے مزاج میں سختی آ گئی ہے، اب یہ کوئی اعراب قبول نہیں کرتا، صحیح ہے نا، اب یہ آگے کے جو ہے اس کے اوپر داخل نہیں ہو رہا، ورنہ یہ قبول کر لیتے مضارع فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ۔ آگے اب عبدالرافع آپ آگے پڑھیں۔ یہ یمسح بإحداہما تیمم، وتیمم ضربتانی، ہاں تیمم کے دو فرض ہیں، ہاں، دو مرتبہ زمین پہ مارنے کو کہتے ہیں، دو تیمم دفعہ نام ہے زمین پہ دو مرتبہ زمین پہ مارنے کو ہاں دو دفعہ زمین پہ مارے، یمسح بإحداہما، پہلے مسح کرے ہاں، بے چہرے کا کا مطلب ہے ایک دفعہ کے ساتھ، ایک دفعہ ایک میں، دفعہ کے ساتھ، ہاں ان میں سے ان دو میں سے ایک مرتبہ سے ایک مرتبہ سے چہرے کا مسح کرے، جی جی اور دوسرے سے ہاتھوں کو دھوئے کوہنیوں تک، ہوں وتیمم فی الجنابۃ والحدث سواء، تیمم جنابت اور حدث کی حالت میں نہیں ہوتا، سواء سواء، برابر ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جنابت کا تیمم اور وضو کا اور جو ہے نا وضو کے لیے جو تیمم کیا جائے وہ برابر ہے، یعنی اس اعتبار سے برابر ہے کہ دونوں میں آپ نے ایک ہی طریقہ کار ایک ہی ہے، دو مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی حالت میں جناب ہاں لیکن یہ کہ اگر آپ کی نیت کا اس میں اثر ہوگا، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے وضو نہیں تھا، اس نے جو ہے نا وہ تیمم کر لیا وضو کے لیے، صحیح ہے نا، اور پھر بعد میں اسے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، اب جو ہے نا وہ والا تیمم چلے گا نہیں، اس کو نئے سرے سے تیمم کرنا پڑے گا، صحیح ہے، اور نئے سرے سے جو تیمم کرے گا اس میں وہ غسل کا جو تیمم ہے وہ وضو کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وضو کا تیمم غسل کے لیے کافی ہوتا نہیں، اور ظاہر ہے بیچ میں جب اتنا بڑا اس نے کارنامہ سر انجام کیا تو اس کے بعد جو ہے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کیا کہتے ہیں ایسے بھی لیکن وہ جنابت میں غسل کرنا پڑتا ہے، تو یہاں پہ خالی بس وہ ہاتھ اور اس سے ہو جائے گا جی چہرے جی سے؟ جی جی اچھا ٹھیک، شریعت ہے نا، سیدھا تو نام ہے آسان، جس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم دوبارہ سے وضو کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جی 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 جس طرح سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آدمی دوبارہ وضو کرتے ہیں، وہی انہی چیزوں سے نا وضو بھی، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ایک اور چیز سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ چیز کیا ہے، وہ یہ کہ پانی نہیں، رؤیت الماء، ہاں آگے بڑھیے۔ ویجوز التیمم، تیمم جائز ہے ابی حنیفہ علیہ، محمد علیہ کے نزدیک، بکلی، ہر چیز سے، ما کانا من جنس، جو کہ زمین کی جنس سے ہو، الترابی، مٹی، والرملی، ریت، حجری، پتھر، والجسی، پلاسٹر، والنورتی، چونا، والحکلی، سرما، اور زرنیخی، اس کا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، زرنیخی کس کو کہتے ہیں؟ کال پڑھ لیا، کال کا کیا ترجمہ کیا، اس کا کوہل کا، یہ سرما، سرما کر لیا، اچھا آگے، سرما جی، کحلی، والزرنیخی، زرنیخ یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ سفید رنگ کا ایک پاؤڈر ہی ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایلیمنٹ ہے، آپ کیمسٹری میں آپ پڑھ سکتے ہیں، آرسینک اس کا نام ہے، آرسینک کہتے ہیں اس کو، اور اس سے بہت ساری دوائیوں میں اور چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ پاؤڈر، ایک زمین کی جنس میں سے ہے، اب بھورے رنگ کا ہے، وائٹ اور بلیک کے صحیح درمیان، دیکھ لو گے تو سمجھ میں آئے گا، انٹرنیٹ پہ سرچ کرو آرسینک لکھ دو آ جائے گا آرسینک، آگے جی۔ صحیح۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصۃ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جائز نہیں ہے سوائے مٹی یا خاص قسم کی ریت سے، نہیں خاص قسم کی ریت سے نہیں، اللہ بالترابی والرم، یہ بات پوری ہو گئی گمالی، مٹی سے یا ریت سے، اچھا اور ریت سے خاص ستن، خاص طور پہ، بس ان کے ساتھ خاص اچھا خاص کا، ہے، جن صحیح، سے ارض خاص ستن مطلب ان کے ساتھ خاص، خاص طور سے، ہاں ٹھیک۔ جی جی
والنیت فرض فی التیمم، نیت فرض ہے تیمم کے لیے، ومستحب فی الوضوء، اور وضو کے لیے مستحب ہے. مستحبۃن ہے یہ، مستحبۃن. مستحبۃ. نیت تو بھی مؤنث ہے نا، اس کی مناسبت سے مستحب کو بھی مؤنث لے کر ہے، مستحبۃن فی الوضوء. فرض کو کیوں مؤنث نہیں لائے؟ کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے اس کی مؤنث آتی نہیں ہے، اس لیے. آگے بڑھیے. وینقض التیمم کل شیء اچھا آپ کے ینقض پاس جو الوضوء. کتاب ہے اس میں ینقض تو نہیں لکھا ہوا؟ نہیں، ینقض ینقض لکھا ہے. لکھا ہوا ہے. میرے پاس آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہو گے، آ رہی جی ہوگی جی اسکرین پر، ینقض لکھا ہوا ہے. یہ غلط ہے، جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، ینقض وہی ہے. ینقض. ٹھیک. متعدی ہے تو متعدی جو ہوتا ہے اس کا فعل اور فاعل ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو افعال میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. باب افعال ہم متعدی کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، پڑھا ہوگا اولا میں. تو جی جی بعض مرتبہ باب افعال متعدی کو لازم کرنے کے لیے بھی ہو جاتا ہے. ہاں صحیح. یہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس سال. قواعد. اور تیمم ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی جی وینقضه ایضا رؤیت الماء، اور پانی کے مل جانے سے، اذا قدر علی استعماله، جو کہ اتنا ہو کہ استعمال کیا جا سکے. جب جو کہ اتنا نہیں ہو، جب 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 وہ جب اس کے استعمال پر قادر ہو. ہاں جب وہ اس کے استعمال قادر ہو. ٹھیک. جو دیکھو ترجمہ کہتے ہیں، دیکھو تو کیوں کنسے لفظ اپنی کیوں کسی لفظ کا کوئی مطلب بن رہا ہے، جو میں ادا کرنے جا رہا ہوں وہ کیوں بن رہا ہے، کس وجہ سے بن رہا ہے. اب جبکہ جو اب صحیح نا، یہ قدر نہیں ہے، قدر ہے صحیح نا، یہ قدرت سے ہے، مقدار سے نہیں ہے. اچھا، اور رویت الماء ہے یہ، فینقض ایضا رویت الماء، پانی کا دیکھنا صحیح نہیں ہے، مضاف نہیں، جب اس پہ استعمال پر قدرت ہو. آگے بڑھی. اچھا دیکھیں بات سنیں، اس کا دیکھو آپ کے پاس آپ ٹرین میں جا رہے ہو، ٹرین میں ضرورت پڑ جاتی ہے کئی مرتبہ نا تیمم کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی بعض مرتبہ، خاص طور پہ وہ آدمی جو بہت زیادہ سفر پہ رہتا ہو اور اکیلا سفر کر رہا ہو، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ پانی لے کے چل رہا ہو. اور کبھی لے کے چلتا ہے لیکن اس کو پانی پینے کے لیے استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. کبھی پانی جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کے لیے استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. یہ ایسا موقع ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا آدمی کے پاس پانی ہوتا نہیں ہے، اور ٹرین میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے پاس بھی نہ ہو، اور دینے یا ایسا ہو کہ وہ دینے کے لیے نہ ہو، دے گا نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کو وہ نہیں دے گا. اور ساتھ میں جو ہے وہ بھی یہ بھی ہے کہ جو بیچتا ہے پانی وہ بیچ بھی نہیں رہا، وہاں پہ بیچنے والا بھی نہیں چاہ رہا ہے، اور نماز نکل رہی ہے، ٹائم شارٹ ہے، انتظار نہیں کر سکتے. تو آپ کیا آپ لیکن سامنے آپ ٹرین کے باہر آپ دیکھ رہے ہو، آپ کو پوری کھلی فضا نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کو پانی پانی مل رہا ہے. ٹرین کے باہر پانی پانی ہے اور اندر کوئی پانی نہیں ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو پانی، تو آپ کو 1 میل کے آپ کے سامنے پانی ہے، تو اس پانی کو دیکھنے سے کیا اس کے جو پانی نظر آ رہا ہے اس کی موجودگی میں آیا تیمم کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال، میں نے اگر تیمم کیا ہوا ہے، بعد میں میری جو ٹرین ہے ایسی جگہ سے گزرتی جہاں پانی موجود ہے اور بڑی تعداد میں، اور چلتی ٹرین میں ہوں، میں رکی بھی نہیں ہے میری ٹرین، چل رہی ہے، اور پھر میں جو ہے تو کیا میرا تیمم ٹوٹ جائے گا؟ یہ 2 سوال میں نے کیے، جواب کیا ہوگا؟ نہیں، نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹے گا. پہلے کا چل جو رہی ہے ہے. وہ تیمم کر سکتا ہے. پہلے کا جواب یہ کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، اور دوسرے کا یہ کہ وہ تیمم جو ہے کیا ہوا ہے وہ ٹوٹے گا نہیں. وجہ کیا ہے؟ جی، کہ وہ استعمال پر قادر نہیں ہے. ہاں استعمال پہ قادر نہیں ہے. چھلانگ تو نہیں لگا سکتا ٹرین سے یار، روزی بننے کے لیے. ہاں نا. صحیح. اور آگے بڑھیں. ولا يجوز التيمم الا بصعيد قاهر. شاہدین طاہر نہیں ہے، صفت ہے. قاهر. ٹھیک ہے، جو ایک ہی وزن ہے، بالکل مل رہے ہیں، اس کو خامخواہ حال بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جب صفت حال کو بالکل آپ حال آخر میں رکھیں، جب ضرورت بنی ہے نا صفت جو ہے نا، یہ صفت کا جب معنی صحیح بن رہا ہے تو صفت بنائے. پاک. صحیح. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیمم جائز نہیں ہے سوائے پاک مٹی کے. ہاں قرآن میں نا فتیمموا صعیدا طیبا، یہ وہاں سے استدلال کیا ہے، پاک مٹی سے کریں گے. صحیح ہے. سوائے پاک مٹی کے. جی جی، پاک مٹی سے کرنا ضروری ہے.
صحیح ہے. یہاں تو اور بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اوپر امام ابو حنیفہ کی کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا کالتراب والرمل والحجر سب سے. تو نہیں تو مٹی کے اندر بتا رہے ہیں کہ جو دیکھو تو وہ یہ بات یوں نہیں کہہ رہے آپ نے، میں بتایا سمجھ نہیں پایا، سمجھا نہیں پایا. جو مٹی ہے نا اس کے بارے میں بتایا کہ مٹی جو ہوگی نا، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ مٹی کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے، پاک مٹی کے علاوہ، وہ یوں کہہ رہے مٹی ہیں کے کہ اس کو جو مٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس مٹی سے جائز، باقی چیزوں کا اپنی جگہ حکم ہے جو ہے، لیکن جب آپ مٹی سے تیمم کرنے لگو تو آپ اس بات کو کا خیال رکھیں گے کہ وہ مٹی پاک ہونی چاہیے. صحیح ہے، آگے بڑھیے. ويستحب لمن لم يجد یستحب الماء وہی یستحب وہی يستحب یستحب لمن لم یجد الماء. جو اور اگر ملے نہیں اگر ہاں آواز تو کٹ رہی ہے کیا ہو جائے گا. اب ٹھیک ہے. ہاں کہیے. لمن لم يجد الماء وهو يرجو، جی اگر پانی موجود نہ ہو، پورا کریں نا، جملہ پورا کریں. یرجو وهو يرجو ان يجده في آخر الوقت، این تو یجدہ ان يجده في آخر الوقت، انتظار کریں آخری وقت تک. پورا جملہ کریں پھر ای یستحب کو ترجمہ کریں. ان يؤخر الصلاة الى آخر الوقت، آخر الوقت. فإن وجد الماء توضأ وصلي وإلا تيمم، جی پڑھیے مطلب ترجمہ کیجیے. اگر پانی موجود نہ ہو وهو يرجو، تو یستحب، لوٹ ہاں جائے. یستحب کا بھی تو کریں نا. مستحب ہے، ہاں مستحب ہے کہ لمن لم يجد الماء، پانی موجود نہ ہو، ہاں جو پانی نہ پائے، لمن لم یجد الماء، جو شخص جس شخص کو پانی نہیں مل رہا ہو، اس کے لیے کیا شخص کو مستحب پانی ہے. نہ مل رہا ہو تو وہ لوٹ جائے، اور اگر تو یجدہ فی آخر الوقت، آخر وقت تک انتظار کرے. ہاں یرجو ان یجدہ فی آخر الوقت، یرجو کا مطلب ہوتا ہے اسے امید ہو، اسے امید ہو امید کہ اسے آخری وقت تک پانی مل جائے گا، تو اس کے لیے کیا سے مستحب ہے. وہ نماز کو مؤخر کرے آخری وقت تک، ہاں ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت. اور اگر پانی مل جائے تو وضو کرے اور نماز پڑھے، اور تیمم کے سوا. الا تیمم، سوا نہیں ہے یہ، الا ورنہ، وإلا، اچھا ورنہ تیمم کرے. ٹھیک ہے نا. فَإِن وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ، یہ بھی ماضی ہے. وَصَلَّى یہ بھی ماضی ہے. یہ صلی یصلی، سما یسمی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ وہاں پہ. کون سا باب ہے یہ؟ صلی یصلی وهو تفعیل. تفعیل ہے. جی یہ صلی ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، ماضی صلی نہیں ہے، صلی ہے. صلی تو ہے ہی نہیں نا. عربی میں آپ کھڑی یہ ہے، آ ہے یا ای ہے یا او ہے یا اے ہے یا لین ہے یا مد ہے، یہ جو بڑی یہ جو کا کانسیپٹ ہے یہ عربی میں ہے ہی نہیں، سوائے قرآن میں مجرحہ ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں عربی میں بھی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ الہ اور یہ الہ کا مطلب ورنہ ہوتا ہے، الہ کا مطلب سوائے ہوتا ہے. الہ کا مطلب تو الہ الٹا کیا جائے گا. الہ وہاں تک کے لیے ہوتا ہے نا، صلاۃ یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، من سے اور الہ تک کے لیے آتا ہے نا. اور اللہ کا مطلب، اللہ جو ہے نا یہ استثناء کے لیے آتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو اور اس میں اس کا ترجمہ ورنہ کا بھی بن جاتا ہے استثناء کے اندر. ورنہ مطلب فین وجد الماء، اگر پا رہا ہے تو، اگر بلا اگر نہیں پا رہا ہے تو، اگر وہ صورت نہیں بن رہی ہے تو. ورنہ کا مطلب تو نہیں، مطلب استثناء ہے، استثناء ورنہ بھی استثناء یہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ویصلی تیممہ ما شاء من الفرائض والنوافل. جو دوبارہ پڑھیں. ویصلی ویصلی بتیممہ، بتیممہ. ارے یار با حرف جر ہے نا. بتیممہ، جی بتیممہ، بتیممہ ما شاء من الفرائض والنوافل. تیمم، نماز پڑھے تیمم کے ساتھ. ما شاء کا ترجمہ کیا ہوگا؟
شاء چاہنے کے لیے، جو چاہے، ہاں جو چاہے فرائض اور نوافل سے. من بیانیہ ہے، بیان کرنے کے لیے آیا. من کبھی کبھار جو ہے نا وہ اس کے لیے بھی آتا ہے، بیان کے لیے بھی آتا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ فرائض اور نوافل میں سے جو چاہے وہ اپنے اس تیمم سے پڑھ سکتا ہے نا. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، پورا ہو گیا. ویری تو میں ہمیشہ اینڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں، کیا دبانے جاتا ہوں کیا دبا دیتا ہوں. تو ہو گیا، پورا ہو گیا نا. تو جی جی نہیں ہوا نہیں پورا. نوافلی تک ہوا، پھر وہ آگے اور عبارت ہے اس کی. ہاں نا، عبارت بہت ساری باقی ہے. جی جی کیا کرنے ہیں، پڑھنی ہے. بس یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے اس کو مزید اور تیاری کریں گے انشاءاللہ. صحیح کر لیں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو الحمدللہ اچھی رہی آج کی کلاس، فائدہ ہوا، اچھی رہی. جی جی ہاں 2-4 دن ہی باقی ہے رمضان کا. دعا کرے گا اللہ راضی ہو جائے اور ہم سے کام گناہوں سے بچائے، نفس کے شر آمین. فتنوں سے بچائے. ٹھیک ہے بجے گا.